جو میرا امتی دن میں 50 مرتبہ میری ذات پہ درود پاک پڑھے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھے، فرمایا کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ کوئی بھی امتی ہو جہاں پر بھی رہتا ہے، صرف دن میں 50 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ میری ذات پہ درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ کتنی شان ہوگی اس محبوب کے غلام کی کہ جس کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام قیامت کے دن مصافحہ فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ایک ولی گزرے ہیں اسی امت کے۔ ان کے دور کے اندر کچھ لوگ تھے دہریہ کہ جو خدا کا انکار کرتے تھے، جیسے کہ ابھی قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، ورنہ دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اختلاف کرتا ہے۔ تو ایسا ایک فرقہ دہریہ ہے کہ جو خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ خدا نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام عقول اشرا یعنی 10 عقلیں ہیں، ان 10 عقلوں نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے، معاذ اللہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ خالق کل شیء، کہ ہر شے کو پیدا کرنے والی ذات بھی رب کی ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات بھی رب العالمین کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو مناظرہ طے ہوا، دونوں طرف سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، جگہ کا تعین ہو گیا، وقت مقرر، ٹائم مقرر ہے، آپ کتابیں لے کر وہاں پر پہنچے، آپ نے دلائل دیے، دہریہ لوگوں نے بھی دلائل دیے، آپ نے دلائل دیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ موجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر رب موجود نہیں ہوگا تو یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ نے دلائل دیے، ان دہریہ لوگوں نے بھی دلائل دیے، معاذ اللہ کائنات کے نظام کے لیے رب کا ہونا ضروری نہیں۔ 6 گھنٹے 7 گھنٹے مناظرہ ہوا، اب دلائل دونوں طرف سے ہیں۔ اب کسی نے بزرگ نے وہاں پر کہا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو جناب 6 گھنٹے ہو گئے آپ کو بات کرتے ہوئے، نتیجہ تو نکلا نہیں، کوئی نتیجہ تو نکالیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب ہم نتیجہ دوسرے طریقے سے نکالتے ہیں، اب عقلی ذریعے سے بڑی جلدی تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا دلائل تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ سچا کون ہے، حق پر کون ہے، تم اگر واضح طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا میں وہ بھی دکھاتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا جتنے بھی لوگ تھے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا ہم دونوں آگ میں سے گزریں گے، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ آگ میں جل جائے گا۔ آگ جلائی گئی، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس دہریے کا ہاتھ پکڑا، آگ میں ادھر سے داخل ہوئے، دوسری سائڈ سے دونوں صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ مجمع کے اوپر حیرت طاری ہوئی کہ ایک سچا تھا ایک جھوٹا تھا، اب کیسے پتہ لگے؟ نہ دلائل سے پتہ لگا، دونوں آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ خود بھی حیران ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تو نے جو کتاب دی قرآن وہ بھی سچی، ہمارا دین بھی سچا، مولا یہ تیرا انکار کرنے والا یہ بھی بچ گیا، اور میں نے تو بچنا ہی تھا کیونکہ رب کی ذات پہ کامل ایمان جو تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا راز کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ غیب سے، ہاتف غیبی سے آواز آئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں، اے مالک آج تو نے ایک جھوٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تیرے سچے کی برکت سے ہم نے جھوٹے کو بھی آج بچا لیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ رب العالمین کی طرف سے یہ کیا پیغام ملا۔ فرمایا دوبارہ ہم آگ میں داخل ہوں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا دوبارہ آگ میں جائیں گے۔ اب اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، آپ نے اس کے ہاتھ کو چھوڑا ہوا ہے۔ دونوں جب آگ میں داخل ہوئے، اللہ کا ولی، اس امت کا ولی، اللہ کا نیک آدمی، پیارے آقا کا امتی، وہ آگ سے صحیح سلامت گزرتا ہوا باہر آ گیا، اور وہ رب کا انکار کرنے والا جل کر جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ میرے محبوب کے غلاموں، وہ تو میرے آقا علیہ السلام کا امتی، اگر اس کے ہاتھ میں ایک دہریے کا ہاتھ آ جائے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے کا ہاتھ آ جائے،
اس ولی کے ہاتھ کی برکت سے وہ آگ سے بچ جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس غلام سے مصافحہ فرمائیں گے، سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ آخر والے چودھریہ تسی بھی آپ